بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کی دوسری نظم جو کہ نعت ہے اس کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر ہیں حفیظ طائب، جو کہ 1931 میں پیدا ہوئے، 2004 تک ان کا سیاحت ہے۔ جدید عہد کے نظم نگار اور نعت کو شاعر ہیں۔ 1990 میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کا جو کلام ہے وہ محبت سے بھرپور ہے، اور وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ہے۔ اپنی عقیدت کا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس نظم کے 8 شعر ہیں، یہ جو آپ کی نعت ہے اس کے 8 اشعار ہیں، جن میں سے 4 اشعار پر ہم آج بھی گفتگو کریں گے اور 4 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اس سے پہلے بات سمجھیں کہ نعت جو ہے وہ ایسی نظم کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، ان کی عزت و عظمت بیان کی جائے، اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جائے، اور اپنی ان سے عقیدت کا اور محبت کا اظہار بھی کیا جائے، جس طرح اس نعت میں کیا گیا ہے۔ اس نعت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آنے والے الفاظ گویا کہ ہیرے اور موتی ہیں، جن کو چن چن کر حفیظ طائب نے اس نعت میں استعمال کیا ہے، اور گویا یہ جو ہے جس طرح آسمان پر موتی کی طرح ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح اس نعت میں الفاظ ستاروں کی طرح اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اور جن کی چمک دمک سے ہمارے سینے منور ہوں گے۔ تو پہلے شعر میں کہتے ہیں: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خیر البشر اس نعت، اس نظم کی ردیف ہے۔ خیر البشر کا مطلب ہے تمام انسانوں سے افضل انسان۔ خیر البشر سارے انسانوں سے افضل انسان، اور بلا شبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ خوش خصال کا مطلب ہے نیک عادات کا مالک، نیک عادتوں والا۔ خوش خیال اچھے خیالات کا مالک۔ خوش خبر اچھی خبریں دینے والا۔ خوش نژاد اچھے خاندان سے جس کی نسبت ہے۔ خوش نہاد ہنس مکھ، خوش اخلاق۔ خوش نظر کا مطلب ہے آنکھوں کو اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ جناب حفیظ طائب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کہ نیک عادات کی مالک ذات ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو کائنات کو نیک عادات سکھانے کے لیے جنہیں مبعوث کیا گیا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اندر ساری ہی اچھائیاں اور ساری ہی خوبیاں جہاں مکمل طور پر موجود تھیں، اور آپ کے خیالات پاکیزہ، اور آپ اچھی خبریں دینے والے، مومنین کو جنت کی خبریں دینے والے۔ خیر البشر تمام انسانوں سے افضل انسان۔ خوش نژاد آپ کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں، آپ کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت عطا کی۔ انبیاء کے خاندان سے آپ کا تعلق، اور آپ کا خاندان آپ سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک بالکل پاک و پاکیزہ، خوش نہاد، ہنس مکھ، ہمیشہ مسکرا کر بات کرنے والے، اور ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رکھنے والے، اور خوش نظر اور خوبصورت آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ، آپ کی زلفیں، یہ ساری خوبیاں یہاں بیان کی ہیں اس پہلے شعر میں۔ اور پھر سب سے آخر میں کہتا ہے خیر البشر تمام انسانوں سے افضل انسان۔ اس پہلے شعر میں حفیظ طائب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک عادات کا، ان کے خاندان کا، ان کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسی نیک عادات والا کوئی نہیں۔ آپ کی عادتیں
جنہیں ہم سنت کہتے ہیں اور ان پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اچھی اچھی خبریں دینے والے کہ اے انسانوں اللہ کو مان لو اور اللہ کو مانو اور جنت کو حاصل کرو، اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی، آپ جیسا قبیلہ کسی کا نہیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز، دلوں کو نوازنے والے، ایمان کی دولت نوازنے والے، دل پذیر، دل میں اتر جانے والے اپنی باتوں سے، دل نشین، دل کو اچھے لگنے والے، دل کشا، کھلے دل کے مالک، چارہ ساز، چارہ کار اور چارہ گر کا ایک ہی مطلب ہے علاج کرنے والا۔ یہاں مراد ہے ہمدرد، دوست، غم گسار، غم خار، اپنا، واقف، شناسا، جو جانتا ہو۔ اور ہماری خبر آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس سے ہوگی؟ اے خدا میری امت کو بخش دے، مانگتا ہے یہ دعا میرا نبی۔ اے خدا میری امت کو بخش دے، مانگتا ہے یہ دعا میرا نبی۔ تو آپ چارہ ساز ہیں، آپ چارہ گر ہیں، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم تیرا ہی واسطہ دیتے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ ہمارے یہ مصائب، ہمارے یہ آلام، ہمارے یہ آزمائشیں اس اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے دور فرما۔ دل نواز، آپ دلوں کو نوازنے والے، علم کی دولت نوازنے والے، حلم کی دولت نوازنے والے، ہمدردیاں سکھانے والے، چارہ سازیاں سکھانے والے، آپ نیک عادات سکھانے والے، آپ اخلاقیات سکھانے والے، اور پھر انہی باتوں سے دل میں اتر جانے والے۔ اور آپ جس سے ایک مرتبہ بات کر لیتے اس کا دل چاہتا کہ وہ آپ سے گفتگو کرتا ہی رہے۔ بھائی چاند سے کون گفتگو نہیں کرنا چاہے گا، پھول سے کون بات نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ میں تمثیلی انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ کی عظمت ان چاند اور پھول سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن میں جو ہے مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دل نشین تھے، دل میں اتر جانے والے، دل کشا تھے، کھلے دل کے مالک تھے، عطا کرنے والے تھے، چارہ ساز تھے، چارہ کار تھے، چارہ گر ہیں، خیر البشر، تمام انسانیت سے افضل۔ آپ دیکھ رہے ہیں حفیظ طائب نے الفاظ کا کس قدر جو ہے حسین انتخاب کیا ہے، اچھے اچھے الفاظ دیکھے، پھر ان میں سے جو اور اچھے لفظ تھے، جو مناسب لفظ تھے، ان کو نکالا، پھر ان کو سجایا، پھر ان کو سنوارا، پھر ان کو اپنی نعت کا حصہ بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوش خصال، خوش خیال، خوش خبر، خیر البشر، خوش نژاد، خوش نہاد، خوش نظر، دل نواز، دل پذیر، دل نشین، دل کشا، چارہ ساز، چارہ کار، چارہ گر۔ دیکھ رہے ہیں لفظ کم پڑ گئے ہیں، ان کی عظمتیں کہیں زیادہ ہیں، لفظ تھوڑے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں آپ اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات کا بیان ہے جو وہ بیان کر سکے، وگرنہ شاعر پر فنی مجبوری ہے کہ اس نے بات کو 2 مصروں میں بیان کرنا ہے، لیکن جب آپ اس کی تشریح لکھ رہے ہوں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور پھر بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو قلم رکنے کا نام نہیں لیتا، اور یہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ تعریف و توصیف لکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سمندر سیاہیاں بن جائیں، یہ درخت قلم بن جائیں، زمین و آسمان کرتاس بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تب بھی آپ کی تعریف اور توصیف اور شان و شوکت اور عزت و عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔
سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر کا مطلب ہے مکمل طور پر مہر و مروت، یعنی محبت اور احساس کے مالک تھے۔ محبت اور احساس صرف انسانوں تک نہیں، حیوانوں تک بھی۔ ایک اونٹ والا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اے شخص اس اپنے اونٹ کو کیوں مارتے ہو؟ وہ حیران ہو گیا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا ابھی اسی اونٹ نے مجھے بتایا۔ ایک سفر پر جا رہے کچھ صحابہ چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لائے، تو آپ جو ہے ان پر سخت برہم ہوئے اور کہا کہ واپس رکھ کے آؤ۔ یعنی صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ مکمل طور پر محبت اور احساس رکھنے والے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کی۔ اگر کسی میں کوئی خامی دیکھی، اسے کوئی بات سمجھانا چاہتے تو سب کو سمجھا دیتے تاکہ وہ بھی سمجھ لے، جو نہیں جس میں یہ خامی ہے وہ بھی سمجھ لے۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے اس کو کہا کہ تیرے اندر یہ خامی، عزت نفس مجروح ہوتی، سب کو سمجھا دیا تاکہ جس میں وہ خامی ہے وہ اصلاح کر لے۔ سر بسر صدق و ثبات، مکمل طور پر سچائی اور پاکیزگی، سچے، اس قدر سچے انسان، خیر البشر، تمام انسانیت سے افضل انسان، کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا اس بات کو مان لو؟ کہ سب نے تائید کی، کہا تیری ذات کو نہیں مانتے لیکن اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیرے جیسا سچا اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا، نہ اولین میں نہ آخرین میں، تو اس کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، تیرے اندر ساری پاکیزگی ہے۔ سر بسر لطف و عنایت، اور لطف و عنایت کا مطلب ہے مہربان، لطف و عنایت کا مطلب ہے مہربانی کرنے والے، عنایت کرنے والے، مکمل طور پر، اور مکمل طور پر آپ تمام انسانیت سے افضل انسان ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ میں علم بھی تھا، آپ میں علم بھی تھا، اور پھر اس معاشرے میں آئے جو معاشرہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ جس معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا وہ اخلاقی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی لحاظ سے بہت کمزور معاشرہ تھا۔ اخلاقی طور پر اس قدر کمزور تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاشی طور پر سود کا کاروبار عام تھا۔ اخلاقی طور پر بات ہوتی بھی نہ اور جنگ چھڑ جاتی اور نسلیں ختم ہو جاتی، جنگ جاری رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا۔ تو یہ ان لوگوں کو آپ نے تہذیب و تمدن سکھایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، تہذیب و تمدن تیرے شکر گزار ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو نے انسانوں کو خوددار یعنی غیرت مند اور مہذب یعنی شائستہ بنایا، سمجھدار بنایا۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امین، صاحب خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک، صاحب لطف امین، عام لطف، عام مہربانی۔ عام مہربانی کی مثال یہ ہے کہ جیسے بارش اب شہر پہ بھی برستی ہے، گاؤں پہ بھی اسی طرح برستی ہے، سمندروں پہ بھی برستی ہے، صحراؤں پہ بھی برستی ہے۔ عام لطف ہے، عام مہربانی ہے ہر کسی کے لیے، جو مانتا ہے ان پر بھی، جو نہیں مانتا ان پر بھی، کہ ان کی نسل میں کوئی ماننے والا آ جائے۔ طائف کے بازار میں جب نوجوانوں نے آپ کو زخم کیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، جبریل حاضر ہوئے، کہا کہ یہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر تو کہے تو میں نے
ختم کر دوں۔ آپ نے ہاتھ دعا کے اٹھائے اور فرمایا یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ تو عام مہربانی ہے، عام مہربانی ہے، ہر کسی پر مہربان، ہر کسی پر مہربان، رحمت للعالمین، صاحب حق اور صدق ایک ہی بات ہے، یعنی سچ کا پرچار کرنے والے بھی اور سچے انسان بھی، اور صاحب شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے۔ اس سے آپ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہوگا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کفار آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ تو اللہ کا رسول ہے لیکن ہم نہیں مانتے، اگر تو ایک معجزہ دکھا دے تو ہم مان لیں گے، اگر تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آپ نے مشت شہادت کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر کہنے لگے کہ تو ان کو واپس ملا دے تو پھر ہم مان لیں گے۔ واپس بھی ملا دیا پھر بھی نہ مانے، دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ تو یہ جو صاحب شق القمر کی بات آ رہی ہے تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ تیری ذات وہ ذات ہے جس ذات نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو ان 4 اشعار پر آج ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے معنی اب آپ سمجھ چکے ہوں گے، انہیں یاد کیجیے گا اور پھر ہر شعر کی الگ الگ تشریح لکھیے گا، وضاحت کیجیے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ صرف میرے ہی الفاظ ہوں، آپ بہتر سمجھے ہیں، آپ کھل کر لکھیے، اور یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دیکھیے، نیت کیجئے، الفاظ کی بارش آپ کی ذہن کی زمین پر خود بخود ہوگی اور آپ لفظ لکھتے چلے جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔